بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات میں سے ایک عظیم تر احسان کہ مالک الملک نے انسان بنایا اور پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے ان کے حل کے لیے ہمیں ایک رہبر اور رہنما پیمبر سے نوازا. بیٹا بس کر دیں، ہم چپ کر. باجی تسی بھی ہوں ختم کر دو، تھوڑی محبت تھوڑی، بس کر دو. یہ کام پہلے ہوتے ہیں، آپ لوگ ڈیلی آپ کا کام ہے اور آپ یہ ادھر نہیں لگنا. بیٹھ جائیں، اب تشریف رکھیں. انسان کی قدم قدم پہ جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کی رہنمائی کے لیے آسمان سے اہتمام کر دیا گیا ہے. اب یہ اپنی کمی بیشی یا کمزوری ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. دنیا میں جس بھی خطے میں چلے جائیں، ہر خطے کی ایک اپنی پریشانی ہے اور ہر علاقے کی ایک اپنی پشیمانی. یورپ والوں کو ظاہر بہت اچھا مل گیا ہے، حسن و جمال مل گیا ہے، لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے انسان ہیں کہ ان کے شناختی کارڈ کے خانے میں باپ کا نام نہیں ہے. ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ رشتوں کی پہچان ہے مگر قدر نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ سیرت کانفرنسیں ہر رات ہو رہی ہیں، لگاتار چل رہی ہیں. تعلیم اتنی ہے کہ لوگ پورے نمبر لے کے ٹاپ کر رہے ہیں. مگر کہنے والے نے کہا تھا کہ تربیتوں سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی.
پڑھنے والے پڑھانے والے بہت ہیں، سیکھنے والے اور سکھانے والوں کے اندر وہ درد دل نہیں جو ایک استاذ میں ہونا چاہیے اور سیکھنے والے طالب علم میں ہونا چاہیے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب مرشد کی آمد کے اوپر لوگوں کو صرف اور صرف آپ کی ولادت تک روک دیا گیا اور ایسی پریشانی میں قوم کو ڈالا ہوا ہے کہ جیسے جنم کے بعد ولادت کے بعد کچھ ہوا ہی نہیں۔ فلاں کو خوشی ہے، فلاں کو غم ہے، فلاں نورانی ہے، فلاں ابلیس اور شیطانی ہے۔ بس آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، تقاضے کیا تھے، حالات کیا تھے، ضروریات کیا تھیں، اور آپ نے پوری کیسے کی اس پہ بات نہیں ہوتی۔ جب محبوب اس دنیا میں آئے تو 100 فتنے سر اٹھائے ہوئے تھے، اور ہر فتنہ اتنا اپنے شکنجے گاڑ چکا تھا کہ اس کے سامنے کھڑے ہونا ہی ممکن نہیں تھا۔ جیسے اس وقت آپ غربت اور مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں، ہم تقریباً 20 سالوں سے 30 سالوں سے 50-70 سالوں سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حالات ٹھیک ہو جائیں، مگر دن بدن حالات خراب ہوتے ہیں۔ میں چند صرف چیزیں دکھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی زمین کے اوپر کفر کا فتنہ اپنی پوری جڑیں پھیلا چکا تھا اور شکنجے گاڑ چکا تھا۔ کفر کیا ہے؟ کھانا رب کا، پینا رب کا، دینے والا اللہ، مگر تذکرے کسی اور کے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں اور ناشکریاں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، قرآن مجید جب سنگ بنیاد رکھی گئی اور پہلی اینٹ اللہ تعالیٰ نے القرآن میں پہلی آیت 6000 سے زیادہ آیات میں سے چن کے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی کیوں لگائی؟ کہ نہ شکرو کھاؤ میرا، پیو میرا، پالوں میں، سنبھالوں میں، کل کائنات کے دسترخوان میں لگاؤں، رب العالمین میں ہوں، اور شکوے ہی میرے۔ اگر زندگی بدلنی ہے، حالات بدلنے ہیں، تو شکوے چھوڑو، شکر شروع کرو۔ اسی طرح گھر آپ کا ہو اور قبضہ کسی اور کا ہو، یہ تھوڑی سی جو ڈبلنگ ہے یہ ختم کر دیں، سادی آواز کھول دیں، ایکو بیس ختم کر دیں۔ اس بات کے اوپر پوری توجہ چاہوں گا۔ گھر آپ کا ہو، قبضہ کسی اور کا ہو، آپ کو قطعاً گوارا نہیں ہوگا کہ کوئی کرایہ دار بھی آ کے آپ کے مکان پہ قبضہ کرے، تو مناسب نہیں ہے۔ بھائیو، حیرانگی کی بات ہے کہ گھر اکیلے اللہ کا ہے۔ رب نے فرشتوں سے، جناب ابراہیم سے، جناب اسماعیل سے بنوایا ہے، اور اس کے اوپر قبضہ 360 جعلی الہوں کا ہے۔ جس کا گھر ہے اسی کا نام لینا وہاں منع ہے، اور لات، منات، عزا، ہبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ، ان کو جو پوجے راضی، اللہ کی دھرتی پہ، اللہ کے گھر میں، اسی سینٹرل ایریے میں رب کا نام لینا منع ہے۔ بیٹوں کو پالا جا رہا ہے، اور یہ فتنہ کتنا عام ہے کہ جس سے نسل بڑھنی ہے ان بیٹیوں کو درگور کیا جا رہا ہے، زندہ مارا جا رہا ہے۔ اس طرح کے بے شمار فتنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بھائیو، ان فتنوں کا اثر کہاں پہ تھا؟ گھروں میں۔ میں اسی لیے اسی حوالے سے آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کے کتنے ممکنہ گھر ہیں، اور ان گھروں کے بارے میں میرے اور آپ کے مرشد، ہادی اور رہبر، سید الرسل امام الانبیاء نے کیا کیا کام کیے اور کیسے کیسے۔ میرا اور آپ کا سب سے پہلا گھر وہ آدم کا گھر ہے، جو ابھی نہیں آئے، آنا ہے، امید ہے۔
ان لوگوں کے بارے میں رائے کیا تھی؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانسان میں، قرآن مجید میں سورۃ الانسان کہاں آتی ہے؟ اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الدہر ہمارے ہاں۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ میرے اور آپ کے رب نے محبوب کو بھیج کے بتایا کہ تمہارا عدم کا گھر میں جانتا ہوں کہ تم کہاں ہو، دنیا نہیں جانتی۔ میں نے اس عدم سے تمہیں جو وجود دینا ہے تو اپنے پہلے خمیر سیدھے کر لو، ضمیر سیدھے کر لو، شریر درست کر لو، اس دنیا کے اندر خود بخود سب ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا مقام، ہم نے ہر انسان کو مٹی کے گھر میں رکھا اور وہاں سے اٹھایا ہے۔ اس گھر میں ایک اچائی ہے، ایک برائی ہے۔ برائی چھوڑنی ہے، بھلائی لینی ہے، سکھانے والے مرشد ہیں۔ ہم سب مٹی سے بنے ہیں، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ یہ آپ کی اور میری اصل ہے۔ مٹی کی خوبی یہ ہے کہ یہ قدموں کے نیچے رہتی ہے، اگر یہ اڑ کے آنکھوں میں پڑے تو پھر یہ اچھی نہیں لگتی۔ ہر انسان کے اندر مٹی کے دونوں رخ ہیں۔ یہ تھوڑی سی ہوا چلے گی یہ اڑے گا، غبار بنے گا، آندھی بنے گا، طوفان بنے گا، لوگوں کی آنکھوں کے اندر پڑے گا، اچھی نہیں لگتی۔ کسی کو بھی گرد و غبار پڑے تو پھر جھکا ہوا اور مٹا ہوا اپنا یہ گھر کا پہلو لینا، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہ عناصر اربع، بیوت اربع، آپ کے اور میرے گھر اور گھروں کے مکان اور مکان کے حالات۔ اگلا گھر، اس مٹی میں پانی ڈالا گیا، مٹی میں پانی آ جائے تو کیچڑ ہی کیچڑ۔ چاروں طرف دیکھ لیں، اس وقت آج بارش نے جو حالات کیے، آپ کی مین انٹری کا کیا حال ہے؟ کیچڑ بن گیا جی۔ پانی اور مٹی کا کمبینیشن جب بھی ہوگا یہ کیچڑ بنے گا، لیکن پانی کا اپنا کیا ہے؟ وہ ذرا مزاج پڑھیے کہ پانی سکون دیتا ہے، آرام دیتا ہے۔ انسان پانی کا اگر بلبلہ ہے تو دنیا کے لیے سکون کا باعث بنا۔ پانی سونامی بھی بنتا ہے، طوفان بھی بنتا ہے، سیلاب بھی بنتا ہے، گھر اجاڑ دیتا ہے، نسلیں بگاڑ دیتا ہے، فصلیں ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے پانی کا طغیانی والا روپ نہیں لینا۔ یہ سکھایا میرے اور آپ کے مرشد نے کہ تیرے رب نے باپ کے پانی سے ماں کے پانی پہ جو تیری کہانی لکھی ہے نا، اس رب کو نہ بھلانا۔ کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ تیرے رب نے لکھا ہے، لہذا پانی کا بلبلہ ہوا بھر کے بنایا ہے تو بگڑنا مت۔ تم بھی سکون میں رہے گا، دوسرے بھی۔ تیسرا عنصر جو اللہ نے میرا اور آپ کا رکھا ہے، اور چوتھا گھر ہے۔ لوگوں، وہ ہوا چلا کے گیلی مٹی کو خشک کر کے ٹھکری بنایا ہے، اور جب یہ خشک ہوئی تو پھر یہ بولنے لگی۔ جا پوچھ کسی کمہار سے کیسے بناتا ہے وہ گو اور ڈو، کیسے پھر اس سے گھڑتا ہے، رکھتا ہے کہ تھوڑی مٹھی آٹھر جاوے۔ اٹھرانے کا کوئی مقصد تھا کہ تیرے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو، تو نہ زیادہ چکنا ہو کہ کیچڑ بن جائے، نہ زیادہ سخت ہو کہ پھٹ جائے۔ پھر اس کو اس ہوا میں بھی سمجھ، ہوا باد نسیم بھی ہے، سکون دیتی ہے، تھپکیاں دیتی ہے، لوریاں دیتی ہے، سلا دیتی ہے۔ بچہ موٹر سائیکل پہ یا عورت یا مرد بیٹھے تو نیند کیوں آنے لگتی ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے سکون ملتا ہے تو نیند آتی۔ اگر تیرے اندر کی ہوا لوگوں کے لیے سکون، دوسروں کے لیے سکون، تیری ذات کے لیے سکون کا باعث، آکسیجن کو کیری کرنے والی، تیرے پھیپھڑوں تک پہنچانے والی، اور تیری بھلائی کا سامان کر کے دوسروں کو جا کے درختوں کو فائدہ دینے والی کاربن تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر یہی ہوا آندھی بنے، بگولا بنے، طوفان بنے، چھتیں اڑا دے، لوگوں کا ستیہ ناش کر دے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ آپ کا منفی پہلو ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اور اسی کو ٹھیک کرنے آئے تھے میرے محبوب کہ تیز آندھی بھی نہیں، بگولا بھی نہیں، جھکڑ بھی نہیں، طوفان بھی نہیں، چل مگر دھیرے دھیرے، ہلکے ہلکے، پھلکے پھلکے چل، لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور سکون ملے۔ اور چوتھا، آگ، گرمی، یہ میرا اور آپ کا چوتھا گھر ہے۔ اگر آپ نے اپنی آگ کو 98 پہ رکھا، پھر سنیے 98 پہ ٹمپریچر ہمارا نارمل ہے، تھوڑا نیچے گیا تو تب بھی ٹھنڈے پسینے، تھوڑا اوپر گیا بخار 104 ہوا، یار آر پار ہوا، 98 پہ فکس رہنا، جنت دے دوں گا۔ یہ گرمی مقصود ہے۔ اگر تھوڑا بگڑ کر کے اوپر چلا گیا کہ بابا بڑا تتا ہے، مان لیا تتا ہے، جوان میں بڑی گرمی ہے، جناب بی بی بڑی گرم ہے، چودھری کے اندر بڑی آگ ہے، سیاست دانوں میں، حکمرانوں میں، پارٹی میں بڑی جو ہے الاؤ جلاؤ گھراؤ ہیں، اللہ کہتے ہیں پھر یہ تیرے الاؤ جلاؤ گھراؤ الٹ کے رکھ دوں گا۔ اگر نارمل رہے گا تو تجھے فائدہ دوں گا۔ آگ سکون دیتی ہے، آگ روٹی پکاتی ہے، آگ کھانے بناتی ہے، آگ آپ کو ایک حدت دیتی ہے، سردیوں میں فائدے، گرمیوں میں فائدے، لیکن ایک نارمل ٹمپریچر پہ دودھ رکھ کے دیکھ، شعلہ زیادہ کر کے دیکھ، تھوڑی توجہ ہٹا کے دیکھ، وہی دودھ جو تیرے فائدے کا تھا، برتن کے ظرف سے باہر آ کے چولہے کو خراب کر کے پھر مائی کپڑا لے کے اس دودھ کو لے کے گندی نالی میں پھینکتی ہے۔ اپنے ظرف میں رہنا، اوقات میں رہنا، زیادہ گرمی نہ دکھانا۔ تے ایتھے تے ہر بندہ ہی گرم ہے۔ ہونے آنڈیا سا میرے اگے ٹرک تے اودے تے لکھیا ضد نہ کر رہنا بڑا ضدی۔ ایک اور گڈی دے پیچھے لکھیا سی نہ چھیڑ ملنگا نو، اگلا جملہ پھر تتا ہے۔ جنہیں جاندیاں لکھیا بٹ جی، یہ دا بھی مقصد ہے کہ اسی کچھ ہونے ہیں، تے جنہیں لکھیا جٹ جی انہیں بھی کچھ دسیا ہے۔ اور تے اور بڑیاں پولیاں قوماں بھی لکھ کے پھر دیاں نے، ضد نہ کر ملک آپ بڑا ضدی ہو۔ ملکاں دا کی کام ہوندا سی ضدی ہونا؟ ہر قوم گرم، اور جلسہ کرنے والا انتظامیہ کا صدر بھی گرم، خزانچی بھی گرم، عوام بھی گرم، خطیب آیا او دے تو گرم، شولہ بیانیاں نال علی مسیت والے آئے او پہلیاں تو گرم، جنہ بعد چ جلسہ رکھیا انہاں تو گرم۔ اس ساری زندگی تتیاں ہی رہنا، گڈی تھوڑی جی گرم ہو جائے تو مزید ریساں نہیں دئی دیاں، عقل مند ڈرائیور انہوں روک لیندا ہے، بند نہیں کردا۔ کہاں ہیں آپ؟ یہ ہے میرے مرشد کی آمد کا مقصد۔ اپنے بننے والے شریر کے اللہ نے جو خمیر اٹھائے ہیں، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، آگ کو سمجھ جلانے لگے تو شہالمی جلا کے رکھ دے، لگنے لگے تو آسٹریلیا کے جنگل جلا کے رکھ دے، بجھانے ساری دنیا کے ہیلی کاپٹرز آ جائیں نہ بجھے، بجھائے تو پھر تیرا رب بجھائے جب بادلوں کے جھونکے لے کے آئے اور اوپر جو ہے برکھا برسائے، تو پھر دنیا مانے کہ نہیں واقعی مسلمانوں کا کوئی رب ہے۔ ایڈا گرم نہ ہو جو ٹھنڈا کرن تے آوے تے ایک جھٹکے دے وچ اٹیک کرواوندا ہی۔ 1122 ابھی قریب بڑے شہر لاہور تک نہیں پہنچے گی، خبر آ جانی ہے بابا تتا ٹھنڈا ہو گیا جی۔ ذرا نرم رہیے، آپ کا پیسہ آپ کو گرمائش دے رہا ہے تو تھوڑے نرم، زمینیں، پہلیاں، جائیداد، پراپرٹی، سیاست، قیادت، آپ کا عہدہ، رتبہ، فوج، پولیس، حکمرانی، سلطانی، یہ ساری چیزیں دیوانگی کا باعث ضرور ہیں، لیکن اپنی اصل دیکھ تیرا خمیر کیا ہے۔ ان چار چیزوں سے جب خمیر بن جائے، اگر ان پہ اللہ اور اس کے رسول کا غلبہ ہو تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، وگرنہ یہ شر اور شریر ہوتا ہے۔ شریر سمجھ دے جے کنوں؟ انڈیا میں شریر کہتے ہیں باڈی کو، جسم کو، ہندی میں شریر بدن کے معنی میں، کہ اس میں شر ہی ہے، خیر نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے، اگر آپ نے اپنے حواس خمسہ کو، آنکھ اور آنکھ کی نظر کو، کان اور کان کی سماعت کو، زبان اور زبان کے ٹیسٹ کو، اور اپنے ناک اور ناک کی قوت شامہ اور سونگنے کو، ہاتھ اور ہاتھ کے لمس کو، ان پانچوں چیزوں کو دل سے جوڑا ہے، اور دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ
تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح، دماغ میں حکمرانی رحمان کی ہو، پھر جو مرضی سامنے آ جائے پھر سب ٹھیک ہوگا۔ مثال لیجئے، پوری دنیا میں اس وقت جتنا بھی بگاڑ ہے نا، وہ پیچھے کتے نہ کتے اکھ کھلوتی ہے۔ جتنی دنیا میں درد ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنے برے مناظر ہیں، جو دیکھنا پڑ رہا ہے اس کے پیچھے آنکھ ہے۔ اگر عدالت میں بیٹی نکاح کر رہی ہے تو پیچھے آنکھ ہے، اگر باپ کی پگڑی کسی کے قدموں میں گر رہی ہے تو نتیجہ آنکھ ہے، سبب پیچھے۔ کہیں نہ کہیں وہ مناظر ہیں، وہ حسن ہے، وہ جمال ہے جو رب نے دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، اور اس آنکھ کو اگر آپ سیرت کے مطابق کنٹرول نہیں کر سکے تو گئے۔ علاج آنکھ کا کیجئے، حواس خمسہ میں سے ہے، یہ رنگ مانگتی ہے، نظارے مانگتی ہے، پوری کائنات کے رب نے نظارے بنا دیے ہیں، صبغت اللہ اس کے اندر ڈال دیا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سیرت بنا دی ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ محبوب کی آنکھ کی خوبی تھی، نہ حد تو ود سی تے نہ اس چیز نو ویندی سی جیڑے انہاں دے دائرہ کار چ رب نے رکھی نہیں سی۔ توجہ ہے تھوڑی جی؟ اکھاں والے ہو، یہ اکھاں دا سوال ہے تو ذرا سنبھل کے بیا جے۔ آج آنکھ کیا کرتی ہے؟ وہ جی بس وہ دی اکھ ویکھ کے ہی مر گیا، ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا، پورا یار تولا مل کی بن سی، باقی پھر میں ویکھ ہی نہیں سکیا۔ عشق اننا ہوندا ہے۔ کہندا جی پھر کی ہویا؟ کہندا جی پھر ویاہ ہویا تو پھر آپریشن ہویا تو پتہ لگا ہوں اکھاں کھل گئیاں۔ یہ آنکھ تیرے محبوب نے اس کو حیا دی ہے، یہ نہیں کہا بند کر دیں، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ ہر نبی کو نشتر دے کے بھیجا جیڑا ٹیڑھا ویکھے وہ دی اکھ کٹ دو۔ فزیشین بنایا اور ساتھ میں کیا کہا؟ کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو کہو کہ لائٹیں ڈم رکھیں، فل بھی نہیں بند بھی نہیں، ڈم رکھیں۔ اچھا اللہ جی، عورتیں کیا کریں؟ ان کو بھی کہو کہ نظریں نیچی رکھیں۔ کیا معنی؟ کل للمومنین یغضضن من ابصارہن۔ ایک جگہ میں یہی درس دے رہا تھا کہ مومن عورتوں کو کہو نظریں نیچی رکھیں، اتوں رکا سیٹ دیتا گیلری سی، اسی اتوں تھلے ویکھ سکنی ہیں۔ میرے خیال میں آپ لوگوں نے اسی لیے گیلریاں بند کر دی، اسی لیے تہہ خانے بن گئے ہیں۔ شرم و حیا اصل مقصد ہے، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرم آنے سے۔ اگر شرم نہ ہو تو پھر یاد رکھو پردے بھی کسی کام کے نہیں ہوتے۔ آنکھوں میں حیا ہو تو پردہ دل ہی کافی ہے، نقابوں میں بھی ہوتے ہیں اشارے بے حیائی کے۔ حل کون کرے گا؟ پیغمبر، وہ تو بتا گئے، قاعدہ بتا گئے، حیا کا سرما دے گئے، اصل اصول دے گئے، قاعدہ دے گئے، ضابطہ دے گئے۔ جتنے گھر برباد ہو رہے ہیں اسی آنکھ کی وجہ سے، اس آنکھ کو کنٹرول کرنا سیکھی۔ محبوب نے کہا کسی کے گھر جیڑا پہلے پھٹیاں والا دروازہ نہیں سی ہوندا، اودے وچ تھوڑیاں تھوڑیاں چیتاں سن، کیا جیڑا اتھوں جھانکے اودے اندروں جیڑی شے مرضی تیر مار دو، روڑا مار دو، کوئی بجری او مار دو، او دی اکھ پھٹ جاوے تے تواڈے ذمہ کچھ نہیں ہے، وگرنہ اکھ دی تانوں دیت دا پتہ کہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھ پھوڑ کے رکھ دو، دیکھے کیوں، جھانکے کیوں؟ کسی کے گھر جانا ہے تو اجازت کے بغیر نہیں جانا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے جناب شعیب کی بیٹیوں کے چلنے کے حیا کو اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی آبرو عزت اور ناموس کے تذکرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اتار کے کر دیے تھے، مگر آج چاروں طرف جدھر دیکھیں بے حیائی ہے، اور ساری امت پیغمبر کی ولادت منانے والی، خوشیاں منانے والی، اور خوشی والے دن بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں، اگر کہیں محبوب آ جاتے تو شاید ہمیں دیکھ کے انہیں شرم آ جاتی کہ یہ بچیاں جن کو میں نے پردے کا کہا تھا، یہ 12 ربیع الاول کو پہاڑیوں کے نام پہ، ولادت کے نام پہ، خوشیوں کے نام پہ بائکوں پہ بیٹھ کے بانسریاں نکال کے جس طریقے سے وہ رات گزرتی ہے اور وہ دن گزرتا ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا نوجوان یہی تھا اور یہی میری بیٹیاں تھیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہی وہ بچیاں ہیں۔ اگلی گزارش، اگر آپ آمد کا مقصد سمجھ رہے ہیں، جیسے آگ، ہوا، پانی، مٹی میں سے مثبت لینا ہے، منفی چھوڑنا ہے، آنکھ کا مثبت پہلو لیجئے، کیا کرنا ہے؟
افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ کی مخلوق کو دیکھو، اللہ کی توحید کو پہچانو، آسمان کو دیکھو کیسے اٹھایا گیا، رب کی انجینئرنگ پڑھو، بلے بلے کرو، عش عش کرو، اونٹوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، زمینوں کے جو ہے وہ بچھانے کو دیکھو، یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ محبوب یہ نشانیاں ان کو پڑھا کے اور دکھا کے رب منواؤ، پھر فائدہ ہے۔ ساری زندگی اونٹا نال رہے، اٹھ وڈا تھیا تے مترن نہ سکھیا، تھوڑی جی تو سمجھ آ گئی ہونی ہے۔ سریکی دی پیور ضرب المثل سی، اس لیے میں وہ کہہ دیتی ہے، اونٹ وڈا ہویا تو انہوں موتنا نہ آیا، لتاں بھی بھر لیاں، سارا کچھ بھر لیا، پی ایچ ڈی کر گیا ہے تے اینوں پیغمبر دی سنت دا طریقہ نہیں آیا کہ بہنا کداں ہے تے پیشاب کداں کرنا ہے، تے جتھے دل کیتا ہے اتھے بہ گیا ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے اندر۔ محبوب دور نکلتے تھے، بیت الخلا، پردہ، دعائیں، ادب اور اہتمام، مگر پڑھ لکھ کے بھی حالات یہی ہیں تو کیا کریں اس قوم کا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آنکھ کے پہلو کو، شرم و حیا کے پہلو کو لے کر کے چلیں۔ اگلی چیز، کان اج ٹھیک کر لو، یہ پٹیاں ٹھیک نہیں جے ہوندے۔ پہلے ٹیچراں نوں پٹن دی اجازت سی، ہن وہ بھی گئی، تے عقل اج تک فیصلہ نہیں کر سکی کہ عقل ہوندی کتھے وے۔ یہ بھی آج انشاءاللہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے۔ امام غزالی بیچارے لکھتے لکھتے اتنا لکھا، دیگر ائمہ نے لکھا، فلسفے میں چلے گئے، عقل کہاں ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے عقل دل میں ہے۔ اسی تے کدی بھی پیپر حل کر دیاں یا کوئی شے یاد نہ آوے تے ایتھے تے ہاتھ کدی نہیں ماریا، بہ کے ایتھے سوچ کے ایداں تے کریدا ہے۔ لہذا کداں ہو سکدا ہے کہ عقل ایتھے ہوے؟ عقل تے ایتھے ہوے۔ تو آئیے سنیے، حواس خمسہ کی بورڈز ہیں، ان کے ذریعے معلومات آتی ہیں۔ جیسے آپ بالکل ایک کمپیوٹر میں، وہ سی پی یو میں جائیں گی، وہاں سے جو آپ نے کلک کیا ہے، اے لکھا ہے، سی پی یو میں سے جا کے لے کے سکرین پہ کیا شو کرے گا؟ اے۔ اگر نہیں کر رہا تو پھر پرابلم ہے اس میں، سیٹ میں۔ آپ کے ساتھ بھی میٹر یہی ہے۔ حواس خمسہ میں سے کسی بھی چیز نے، آنکھ نے دیکھا ہے، ناک نے سونگا ہے، زبان نے چکھا ہے، ہاتھ نے لمس کرا ہے، جو بھی معاملہ ہوا ہے، کان نے سنا ہے، یہ فوری رپورٹ کرتے ہیں حرام مغز میں۔ اللہ نے وزارت اطلاعات رکھی ہے، اور اس ذات کا پہلے تھوڑا سا سن لیں۔ آپ اور میں سوئے ہوتے ہیں، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وہ ہستی کتنی بڑی ہے، ماں بھی سو گئی، باپ بھی سو گیا، لائٹ چلی گئی، آپ لیٹے ہوئے ہیں، روح سیر کرنے مکہ مدینہ چلی گئی یا یورپ چلی گئی، جسم کو دیکھ کے دشمن بارڈر پہ آیا اور اس نے کہا کہ چل یار چنگا پلا مال ہے، کچھ کھائیے پیئے۔ انہوں نے پہلے ٹیسٹر لایا، یہ جو ہاسے ہوتے ہیں نا چونٹی کے، اس نے وہ دو ماسے آ کے ٹچ کر کے دیکھا، کچھ اگوں ریاکشن تو نہیں آتا، بس روح کہیں گئی ہوئی تھی، خواب کہیں کے دیکھ رہا تھا، پڑا کہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، ماں باپ سوئے ہوئے تھے، لیکن تیرا رب نہیں سویا، جاگ رہا ہے، اس نے پیرے دے کے دکھا دیے۔ وزارت اطلاعات نے رپورٹ فوری کی، ودن سیکنڈ اطلاع پہنچی، اس نے فوری ادھر دل سے مشورہ کر لیا، فلاں بارڈر کے اوپر یہ ہو رہا ہے، ادھر دل نے حکمرانی دے کے آرڈر دے دیا، حرام مغز سے آرڈر چلا، اس نے کہا کہ وزارت دفاع فوری ایکشن میں لے، پاؤں سکڑے، اور وزارت اٹیک متعلقہ بٹالین جو ہے اٹیک کرے، اور پتہ لگا یہاں ہاتھ مارا اور پکڑ کر کے چیونٹی کو مسل کے رکھ دیا۔ یہ ساری حصے تیرے رب نے تیرے اندر رکھی، اگر یہ بگڑ جائیں، اطلاع ٹائم پہ نہ دے تو باہر تو دور ہے، اندر کی چیزیں، شوگر جیسی چیزیں تجھے کھا کے ختم کر دے۔ یہ اللہ ہے جو حفاظتیں کر رہا ہے۔ تو حواس خمسہ کی حفاظت کرنا یہی پیغمبر نے سکھایا۔ کان سنتے ہیں، کانوں کو سنانا کیا ہے؟ توجہ میری طرف ذرا تھوڑی سی۔ میرے کو ایک بابا جی آئے تو کہنے لگے کہ پوت آپ بچے نو دم کرنا ہے، یہ وچ نا ساریاں حدیثاں تے آیتاں دا خلاصہ جائے جڑی میں گل سنا لگا۔ سر تے ایتھے موڈیاں تے بھایا تے انہیں بابے دے چونے پھڑے تے کدی ایداں پٹے تے کدی رن رن تے کدی داڑھی تو پھڑے، وہ ہاتھ چھڈاوے ہو، پھر اینو دم کر دے۔ میں کیا ہویا کہ یہ کہندا جد بہت کردا، اڑی بڑی کردا، گل نہیں مندا، ہور اکھے گالاں بہت کڈدا تبرلے۔ میں کہ بابا جی اینو گھر چھڈ کے آؤ، دم تانوں ہونا۔
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਦਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰ ਦਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਅਬ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਦਮ ਕਰ, ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਜਾਨ मेरी भी छड़, अपनी मम्मी पट्टे पाने जाके। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, पहले ये बताओ जिसमें सालन डाल के रोटी खाते हो उस बर्तन को क्या कहते हो? कहने लगा कौली। मैं क्या कोई होर ना सुने, कढ़ना की चाहना? मैं क्या कढ़ने आ, 2 मिनट सबर करो, दसो तो सही। कहते मेरी एक कुड़ी कसूर विआही है, वो छन्नी कहते हैं, तुसी की कहते हो इत्थे हैं? कौली। थोड़ा जिहा अगे जाके छन्नी शुरू हो जाता, छन्ना छन्नी। मैं क्या कोई होर ना आखे, एक कुड़ी मुजफ्फरगढ़ विआही है, वो इनू मुंगरी सदते ने, मुंगर या मुंगरी। नहीं यकीन आता तो इतने मुजफ्फरगढ़ ये बैठे पूछ लिया जे। आखे एक कुड़ी बहावलपुर तू अगे विआही है, वो कटोरी तो कटोरा सदते ने, खानपुर कटोरा। मैं क्या बड़े ना याद जे? कहता हाँ सुने तो याद ने। मैं क्या जिहदे च पानी पींदे उन्होंने की कहते? आखे गिलास। मैंने कहा कसूर वाले? कहता गिलास मुजफ्फरगढ़ी है, गिलास बहावलपुर वाले, गिलास। मैंने कहा इसका नाम और क्यों नहीं? कहता जदों किसी ने लिया ही नहीं तो मैं तेनों कित्थों दस देवां। अब आ रही है मेन बात, नुकते पे आइए। मैं क्या जिहड़ा मुंडा लैके आए से वो गालां कढदा है, 1.5 साल ते अल्लाह ने उन्होंने चुप रखिया, 2 साल बोलण नहीं दिता, वो तो घर चों तुहानूं ही सुणदा रहा ना। ये किहड़ा सी? वो मां दे ढिड्डों तो नहीं ले आया। ये किहड़ा सी जिहड़ा फक्कड़ तोलदा सी ते तबरले कढदा सी ते गालां कढदा सी, जिन्हों सुन सुन के बच्चे ने याद कीतियां। बाबा जी तुहानूं 70 साल की उम्र च एक गिलास तो दूजा ना नहीं आया, कौली, मुंगरी, कटोरी ते छन्नी तो बड़ी जल्दी याद हो गया। बच्चे ने वैरायटी दी है गालां च। ओ तेरी प्रोफैसर किधरों लिया के घुमा के मारी। कहता वो तो फिर मुंडे चले जाते हैं कम्मां ते घर बच्चियां कट्टियां नूं तो गालां मैं ही कढ़नियां हुंदियां। तो मैं क्या फिर अज गुस्सा करदा कि उन्हें वही गाल जी मैं कट्टे बच्चे नूं कढ़ना, अज उन्हें मैनू कढ़ी तो मैं लैके आया, चलो मौलवी आया दम करा लईए। इदां दे दमां नाल कौम सही नहीं होनी। मेरे महबूब ने कहा था बोलो तो सही बोलो। जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत से डरता है, नतीजे से डरता है, फल यकुल खैरा, उसके घर में जुबान जो भी राग अलापे वो हक हो, वो सच हो, वो सही हो, गाली भी नहीं, गीबत भी नहीं, धोखा भी नहीं, फराड भी नहीं, तोमत भी नहीं। ते बच्चे सुननगे नहीं तो बोलणगे किथों? हुण सारी जिम्मेदारी बच्चों के मोढियां ते पाती जी। गालां कढ़दे ने, पकड़ तोलदे, जिदों वेंदे ने। जो हम बोलते हैं वो सुनते हैं, वही तरबियत है। मैं इत्थे तुहानूं सारी रात भी कुरान पढ़ा लवां ना, ते जे घर दे विच तुसीं वंड नहीं रखी, वंड की है? चाचा घर आ गया, बूहे दे अंदर आ गया, तो माँ ने बोलना इन्हों ने तो गाह पाया है, रोज टुरे ने, इन्हों तो इतों वेलियां लभदियां ने। तो मामा हाले अमरीका तो टुरिया होवे तो पहले ही घर तैयारियां शुरू, मामा जी आंडे ने, चंदा मामू आ रहे हैं। हालांकि चन्न की चेत चाचे की चेर हलदी सी, मगर आप हलण नहीं दी। तरबियत कहाँ ला करके मारा? लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचो, खाला आ रही है, ये करो, वो करो, सफाइयां करो, तैयारियां करो। तो छुट्टियां होने वालियां ने, बच्चों को सद के मां कहती पुत गल सुनो, मैं तुहाडी खैर खावां, फूफो कपत्तन आउण डई है, समान अपना अपना सांभ लो, मुड़ के कोई अगे पीछे हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। अब आप बच्चों को क्या सुना रहे हैं, क्या तरबियत दे रहे हैं? तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज। जो बड़े थे दुश्मनियां पाली थी, शरीके पाले थे, जो जिदें रखी थी, जो अनाएं रखी थी, जो लड़की के ददियाल और जो लड़के के ददियाल दोनों के ससुराल एक दूसरे के खिलाफ जो जंग जारी है, जाओ जितने कुरान पढ़ लो, जितने सहीफे पढ़ लो, जितनी तकरीरें करवा लो, जब तक घर का माहौल नहीं बदलते और अपने हवा से खमसा दुरुस्त नहीं करते, शरीर शरीर ही रहना है, खमीर से आके ज़मीर जब तक जागता नहीं है और उस पर किताब व सुन्नत का पैरा नहीं होता तब तक बात नहीं बनेगी। कैसे बात बनेगी? मैं कुछ वेखण लगा सा ते मेरी अख ने फौरी क्या चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, मस्त है। उन्हें दिल नूं पूछया, दिल ते अगर रब दी हुक्मरानी है तो राबता करके की कहेगा? नहीं, मना है। चल जे झाती पै भी गई है तो पहली नज़र तेन मां हुण अगे नहीं करना, वो जान बुझ के नहीं सी, हुण ज़्यादती है। कान ने सुना म्यूजिक है, बड़ा चस्का है, तड़का लगा हुआ है, बल्ले बल्ले है, महफिल सिमा है, मौसीकी उरूज पे है, इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, वाजे गाजे हैं,
اگر تو دل کے اوپر حکمرانی اور یہ دل ہوا محبوب کا، اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی ہے محبوب، یہ دل آپ کا ہوا. اگر یہ دل محبوب حکمرانی رکھتے ہیں تو فوری مین کنٹرول روم کو کہے گا اے تو اگے پیچھے ہو جا، قرآن سن، حدیث سن، سچ سن، حق سن، غیبت کی مجلس سے اٹھ جا. لیکن اگر ہوئی حکمرانی شیطان کی، پھر ٹول آئے گا، اچھا تسی گل کرن ڈے سی، ویسے پوچھنی تے نہیں چاہیے، غیبت ہو جاندی ہے، لیکن ہویا کی او فلانے نے آکی، تو اچھا چودھری صاحب دا ہیں فلانی پارٹی جی، ڈاکٹر صاحب سے ایسے ہوا ہے، ہاں پروفیسر جی، ہم صحیح ہیں. یہ جو چسکے ہیں نا کان کے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیے. لا تجسسوا، یہ جاسوسیاں، یہ ٹو لگانا، یہ کانوں کے دیواروں کے کان بولنا، یہ میرے محمد کی ریت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا ایسے. زبان سے غیبتیں نہیں، تومتیں نہیں، زیادتیاں نہیں، گالیاں نہیں، جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں. تے اگلی گل خوشبو. ہن ماشاءاللہ مرداں دیاں پرفیوم الگ تے عورتاں دے عطر الگ، ون سون ہے. جیڑی شے نہ وکدی ہوے اودے تے مردانہ زنانہ لکھ دو، جلدی نکل جاندی. ایک شے ہوے اودے چ 10 ایٹماں پا دو، اے دے نال چہرہ صاف، اے دے نال ہاتھ صاف، اے دے نال پیر صاف، جلدی وک جو. تیرے اور میرے محبوب نے سر سے لے کے پاؤں تلک، صحیح البخاری پڑھ لیں، 100 فتنے جو انسانی جسم پہ اٹیک کرتے ہیں ان سب کا حل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کتاب و بدء الوحی میں نصاب دنیا کا آپ کو ممکن ہے بہکا دے، بندے کا بنایا ہوا نصاب اپنی مرضی کا ہوگا. مثال دیتا ہوں، یہاں سن لیں. میرا سب سے چھوٹا بیٹا، اس کا نام محمد ہے، آکسفورڈ کا نصاب پڑھ رہا ہے. ہمارا اپنا دینی نصاب بھی ہے، لیکن آکسفورڈ کا ہم ساتھ پڑھاتے ہیں. میری ایک عادت ہے، میں بچوں کو 6 کلمے ضرور سکھاتا ہوں. مینوں سارے کہندے بھابی ہو کہ 6 کلمے کیوں پڑھاؤندے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے. میں کہنا جی اس لیے پڑھاؤنا کہ اگے انہوں پوچھਣ والا، انٹرویو کرن والا کوئی ایسا آ جائے جنوں پتہ نہیں، وہ انہاں نوں ہی کلمے سمجھدا ہوے تے اینوں آوندے ہون. اور انہوں یہ بھی پتہ ہے کہ حق کلمہ جڑا ہے صرف کلمہ شہادت ہے. باقی عربی میں ہر جملے کو کلمہ بولتے ہیں، بول دیتے ہیں. کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم ملے تھے. آپ کی ہر بات کلمہ ہے. قرآن کے کلمات، اللہ کے کلمات اپنی جگہ. لیکن خیر، کتاب کھول کے بیٹھا ہے، جیسے ہم الف انار آگے تصویر بنی ہوتی تھی، بے بکری آگے تصویر. اس کی بک انگلش کی، آکسفورڈ کا نصاب ہے. اے سے لے کے شروع ہوئے، ایف پہ جب پہنچے تو ایف فار فنگر، اور آگے جو تصویر بنی ہوئی ہے اس نے میرے قدم روک دی اور آنکھیں کھول دی. یہ تصویر بنی ہوئی، ایف فار فنگر. پوری دنیا جانتی ہے کہ بدماشی، بغیرتی، بے حیائی، آوارگی، فضولیات، لغویات اور لواطت کی نشانی، گندگی کی نشانی. کسی کو گالی دینی ہو تو یوں آگے کر دیتے ہیں. اور بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے نرسری میں، چھوٹی کلاسز میں؟ آکسفورڈ کا نصاب پڑھا رہا ہے کہ یہ انگلی دوسرے کو دکھانے کے لیے، ستانے کے لیے، گندگی کے لیے. اور میرے محبوب جب آئے، اللہ اکبر، کتاب الطہارہ، کتاب الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الادب، کیا سکھایا؟ اس انگلی کو گالی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس کا نام تھا سبابہ، سب و شتم کرنے والی، گالی دینے والی. تیرا پیو ہے میں، تیری ماں ہے میں، تیرے وڈیرے میں، تیرا ٹبر دا ٹبر ہے میں، خبردار اوتھے دا اوتھے رہے، زبان بند کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے. یہ انگلی لڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. اور میرے مرشد نے تبدیلی کیسے پیدا کی؟ کہا یہ انگلی اب سبابہ نہیں ہے، سباہا ہے. تشہد میں بیٹھو، التحیات للہ والصلوات. آپ اگر تسبیح بیان کرنے لگو تو دائیں ہاتھ سے یہی اسی انگلی سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی تسبیح پڑھو گے آغاز دائیں ہاتھ کی اس شہادت کی انگلی سے ہوگا. نام میرے مرشد نے اس کا سباہا رکھ دیا. یہ ہے تبدیلی، یہ ہے سبق پڑھ کر پڑھا دینا. ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. اپنے گھروں میں اپنے بچوں پہ تعلیم اور تربیت پہ، ان کے نصاب پہ توجہ کریں. میں بات کر رہا تھا ناک پہ. میرے مرشد نے کہا کہ جو عورت، وہ نبی کی بیوی ہو یا بیٹی ہو، جو بھی عورت، بہو ہو، بزرگ خاتون ہو، خوشبو لگا کے باہر نکلے، خوشبو لگا کے باہر نکلے تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتے ہیں.
لوگوں کو یوں ٹھوڑیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں او ٹری جاندی ہو، خوشبو چیک کر، عطر چیک کر، اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ اور پھر آوازیں آتی ہیں کیڑا لایا آج، کوئی سانوں بھی دس دو، بولنے کے بہانے، چھیڑنے کے بہانے۔ دعوت کون دے رہی ہے؟ یہ خود فرمایا صرف دعوت نہیں دے رہی، فہی زانیتن زانیتن زانیتن، یہ جتنے قدم اٹھاتی ہے خوشبو لگا کے قدم قدم پہ زنا کرتی جا رہی ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھ میں سے برداشت کرے گا کوئی میری بیوی کو، میری بیٹی کو، میری بہو کو، میری ماں کو، میری کسی بھی رشتہ دار کو زانیہ کہے کہ او بازار چ زانیہ ٹری جاندی جے زنا کراؤں دیجیے؟ یہ جملہ بڑا خوفناک ہے، لیکن اس پیمبر نے بولا ہے جو وحی کے ذریعے بولتا ہے۔ نکلی کچھ عورتیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ سیرت کو منانے والے تو نہیں تھے، ماننے والے تھے۔ عورت نے خوشبو، تو نے بی بی سنیا نہیں کیا اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو عورت عطر لگا کے نکلے اور یوں سوسائٹی میں نکلے تو یہ زانیہ ہے۔ فوراً واپس بھیجا، اس کو دھلایا گیا، صاف کیا گیا، پھر جا کر کے کہیں آپ اور میں یہ کر پائیں گے؟ ہم نہ اپنی برین واشنگ کر سکے، نہ ذہن کو مثبت کر سکے، نہ سوچ پاکیزہ کر سکے، نہ آنکھ کا دیکھنا پاکیزہ، نہ کانوں کا سننا پاکیزہ، نہ زبانوں کا بولنا پاکیزہ، نہ قوت شامہ میں پاکیزگی، نہ ہمارے لمس میں اس ہاتھ سے ظلم بھی ہے، قہر بھی ہے، لیکن یہ قرآن نہیں پکڑتا، حق نہیں پکڑتا، یہ ساتھ نہیں دیتا، یہ مدد نہیں کرتا۔ یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر تھا۔ مسجد میں 100 روپیہ دیتے ہوئے بھی رسید مانگتا ہے، اور مہندی کی رات کنجریوں پہ لٹاتے ہوئے یہ 5-5 ہزار کے نوٹ بھی یوں پھینک دیتا ہے۔ تو پھر سیرت کا کردار کب ہوگا؟ یہ آپ نے اور میں نے خود کرنا ہے، کسی اور نے نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ آئیے شروع کیجیے آج سے، اپنے منہ میں لقمہ حلال ڈالنا سیکھیے، وگرنہ یہ تو سب کچھ مانگتا ہے، اٹ وانٹس مور، یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے۔ فیصلہ تو نے خود کرنا ہے۔ پیغمبر کے گھر میں 8 جنازے اٹھتے ہیں، میرے مرشد کے گھر کے اندر سے آپ کے 8 اہل بیت کے افراد، بلکہ 9، چچا ابو طالب بھی ساتھ ڈال لیتے۔ آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ، مدینہ میں آ کے سیدہ زینب بنت خزیمہ، آپ کے 3 بیٹے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوتی ہیں۔ فوت ہونے کے بعد جنازے کے بعد آپ اعلان کر سکتے تھے مسجد نبوی میں کہ کل کل ہوں گے، کل شریف کا ختم ہوگا، سب تشریف لائیے تاکہ ثواب دارین حاصل کر سکے اور ایصال ثواب کر سکے۔ جتنی ثواب کی ان کو ضرورت تھی کسی اور کو نہیں، لیکن میرے اور آپ کے مرشد نے ایک دفعہ بھی مسجد نبوی میں یہ اعلان نہیں کیا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ مسجد نبوی میں اعلان نہیں ہوتے تھے، آؤ میں اعلان دکھاتا ہوں۔ آپ نے اعلان کیا جس کے گھر جو پکائے لے کے آؤ، لوگ کھانا لے آئے، دسترخوان بچھایا گیا، آپ نے کھایا اور بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے سیدہ صفیہ سے، تو میرے پاس ولیمے کا سامان نہیں تھا، تو آپ بھائیوں نے یہ شیئرنگ کر دی ہے، تو کتنا اچھا ولیمہ، اعلان بھی ہوا، کھانا بھی آیا، جمع بھی ہوئے، کھایا بھی گیا، دعا بھی دی، اٹھ کے چلے بھی گئے۔ لیکن اگر یہی کھانا اتنا اہم تھا جو کل تیجے ساتے 10 میں 40 میں کا تھا، میرے مرشد اعلان تو کر دیتے، کھانا تو بڑی دور کی ہے، پوری زندگی لگا رہے تو اس سے یہ اعلان بھی ایک نہیں ملے گا۔ 8 ہستیاں اس دنیا سے گئیں، مگر میرے مرشد نے یہ مال نہیں کھایا۔ اور قرآن میں کیا کہا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ یہ جو باپ مرا ہے، بچہ یتیم ہوا ہے، بیٹی یتیم ہوئی ہے، ان کے گھر سے جو یہ مال کھا رہے ہیں، یہ پکوڑے کھا رہے ہیں، کچوریاں کھا رہے ہیں، یہ جو اس وقت بڑی بریانیاں چل رہی ہیں، قورمے چل رہے ہیں، سنو مت سمجھنا کہ یہ ٹیسٹی کھانے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ کون بدلے گا؟ کوئی نہیں بدلے گا جب تک آپ خود سوچیں گے نہیں۔ اور میں ممبر و محراب پہ بیٹھ کے نبی کا نام لے کے ولادت اور میلاد کے تذکرے کر کے قوم کو یہ بتاؤں کہ نہیں اس کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، پھر سیرت کچھ نہیں کرے گی۔ سیرت لینے والوں کو ملتی ہے، مقدر والوں کو ملتی ہے۔ آخری گزارش، آپ کی اور میری شرمگاہ اور قدم اور زبان، ان تینوں کا جو تال میل ہے، گھر گھر کی کہانی ہے۔ اپنی چال درست کیجئے کہ آپ کی چال دیکھ کے آپ کے بچے آپ کی چال پہ چلیں۔ قرآن میں سورہ لقمان میں کوئی تھوڑی نصیحتیں نہیں ہوئی، اکڑ اکڑ کے مت چل،
تے اسی ماشاءاللہ جم دے بچے دے دل چاکڑ پائی دی ہلے ٹور بھی نہیں سکدا آ میرا پتر رانا ہی اوے جاٹے آپاں پورے ٹور نہ رہنا آپاں کوکر ہونے آپاں فلانے ہونے آپاں ماشاءاللہ راہے ہونے آپاں راؤ ہونے اور جڑیاں علاقے چ قوماں نے بچیاں دے ذہن چ گل پائی جاندی ہے بھی تو آکڑ کے رہنا پھوں پھا نہ رہنا دو بچے لڑن دے مدینہ ٹاؤن ہے فیصل آباد تے ایک ذرا صحت مند سی دوجا ماڑا سی تھلے آ گیا او دا پیو آیا جڑا تھلے سی ارے ابے ہم رانے ہوئے ہیں ٹینشن نہیں لینے کا تو نیچے پڑا ہے تو کیا ہے ٹانگ اوپر رکھ کہہ دیں گے اگر یہ اکڑ آپ ڈال رہے ہیں باپ مر گیا ہے باپ کو نہلانا ہے میرے ساتھ پروفیسر ہے 4 اس کے اور بھائی ہیں ابو کو نہلانے کے لیے نا آگے بڑھنے لگا تو 4 بھائیوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہتا کمی کارے مر گئے نا جو تو نوانا ہے یہ تیری اکڑ کہاں جائے گی تجھے کہاں لے کر کے جائے گی کہاں تک پہنچائے گی سن اپنے قدموں کی چال میں نرمی رکھ حیا رکھ بڑوں کا ادب رکھ وقار رکھ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر ادب کے نام پہ بے ادبی بھی نہیں اعتدال ضروری ہے ایک صحابی آئے کہنے لگے حضور میں باہروں چکر لا کے آیا دنیا دا اوتھے تے جیڑے کوئی وڈیرے نے انہاں دے اگے چھوٹے آ کے جھکدے نے تسی تے ساڈے سب تو وڈے ہو تے رب نے وڈا بنایا میں تانوں سجدہ کرنا ہی کرنا اج جویں کئی ساڈے آ جاندے جی اج تہاڈا ہاتھ چومنا ہی چومنا نالے جپی پوڑی نالے او بھائی 2 منٹ ٹھہر تے سی ہویا کی ہے نہیں جی میں نے سجدہ کرنا ہے آپ تو دلوں کے حکمران اور بادشاہ ہیں میرے مرشد نے کہا اگر سجدہ تعظیم جائز ہوتا رب کے علاوہ کسی کو کرنا تو میں محمد کہتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے اللہ نے جتنے اس کے اس پہ حق رکھے تے بڈھی نو یہ اجازت نہیں ملی اپنے بندے نو سجدہ کرے لیکن یہ انہوں اجازتاں کنے دے چھڑیاں کہ کسی بھی بابے دی ٹھیری تے ٹر جاتے اوتھے ترسال دے اوتے عمران خان وانگو سر سٹ دے میرا جیڑا حکمران آوے وہ بابا علی حجویری تو کام شروع کرے حالانکہ اگر کشف المحجوب پڑھی ہوتی تو انہوں نے خود لکھا تھا اوے قدموں کی چال درست رکھو زبانیں درست رکھو میں داتا نہیں ہوں دینے والا اللہ ہے میں بچہ مانگتا مانگتا اس دنیا سے چلا گیا میرے مالک کی مرضیاں اس نے مجھے بیٹا نہیں دیا تو میں کیا کر سکا دینے والا اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ اگر تیری چال میں شرک ہے کفر ہے بدعات ہیں خرافات ہیں رسومات ہیں اور یہی تیری پہچان ہے تو پھر سیرت کو داغدار نہ کر پھر اپنی صورت کو سنوار ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے اسی لیے گلی گلی میں بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں وہ حمام جو نائیوں کے تھے وہ آج سالون بن گئے ہیں کیونکہ پوری قوم اپنے چہرے کو اور مہرے کو سنوارنے پہ لگ گئی یہ سیرت کون سنوارے گا لہٰذا اپنے بدن کو شریر ہونے سے بچائیے ضمیر کی طرف لوٹائیے جب اس کے اندر ضمیر جاگ گیا یہ آپ کو رب سے بھی جوڑے گا محبوب کی حیا بھی دلوائے گا اور ادب کے نام پہ بے ادبی نہیں کروائے گا ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے اس لیے دلی دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے وجود جو بنے ہیں یہ تو نے بنائے ہیں اور تو نے قسمیں اٹھا کے کہا خوبصورت ہے مگر سیرت ہم نے خود بنانی ہے اور سیرت میرے مرشد کالی کملی والی ہستی ان کو پڑھا کریں اگر آپ کے گھر میں رحمت للعالمین نہیں ہے الرحیق المختوم نہیں ہے سیرت کی کوئی اچھی بک نہیں ہے اور آپ نے اپنے بچوں کو پڑھائی نہیں ہے یاد رکھیے آپ کے ذمہ قرض ہے جیسے بچوں کا اگر آپ پیدا ہونے کے بعد عقیقہ نہیں کرتے تو بچہ گروی ہے نا اسی طرح آپ کا معاملہ گروی ہے مستقبل گروی ہے اپنے بچوں کو قرآن سنت اور سیرت کے موضوعات پڑھائیں ان کو کتابیں خرید کے دے اللہ کرم کرے گا اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین